जन्नत के पत्ते। हया, ये जो हमारा अल्लाह से फासला आ जाता है ना, ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता, ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भागकर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जिस्त लगाओगी तो दरमियान में गिर जाओगी। उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। आयशे सांस लेने को लहजा भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप से अबूर किया जाता है। छोटे छोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है। कभी भी दरमियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी ज़िंदगी की कशिश शकल खींच लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे। और ऊपर चढ़ना इतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ता कदम पे बुलंदी मिलेगी। सो भागना मत, जिस्त लगाने की कोशिश भी ना करना। बस छोटे छोटे अच्छे काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशे गुल का चेहरा मध्यम सब्ज रोशनी में दमक रहा था। वो इतना नरम बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखड़ियाँ ऊपर से गिर रही हों, जैसे शहद की नदी बह रही हो, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हों। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी कोई महबूब शय अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। उसकी बात पर हया ने लम्हे भर के लिए सोचा। उसके पास ऐसी कौन सी शय थी? सबांची के रूम में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, वो बहुत कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, महबूब चीज़ कुर्बान करो। ज़रूरी नहीं कि तुम्हारी महबूब चीज़ कीमती भी हो, वो मुस्कुरा कर बोली। और मैं बताऊं कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या? तुम्हारी अना। तुम इसे कुर्बान कर दो। मगर किसके लिए? वो ज़रा हैरत से बोली। अपने चचा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारे कोई चचा और उनकी बेटियां हैं? हया ने धीरे से अस्पात में सर हिलाया। तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल काम कुर्बानी देना चचा के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला उनसे रहता है और सबसे ज़्यादा बेकदरे भी वही होते हैं। मैं उनके लिए क्या करूं? मैं उनसे कभी ज्यादती नहीं करती। बस मैं उनके तंज के जवाब में ज़ुबान पे आए तंज को रोक नहीं पाती। हया, ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं ना, उनसे बचा करो। मक्का मुकरमा में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफ़ों से मर गए, कोई खराश से तो कोई छोटे से फोड़े से। तुम अपनी कज़न के लिए अपनी अना की ज़र्ब को भूल जाओ। मैं कोशिश करूँगी। वैसे आयशे, वो ज़रा मुस्कुराई। तुम बहुत प्यारी हो। जवाबन आयशे भी धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भी बहुत प्यारी हो हया। और मैं भी बहुत प्यारी हूँ, बहारे ने बंद आंखों से कहा तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। गंदी बच्ची, तुम जाग रही थी? चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। आयशे ने बहारे को मसनूई खफकी से डांटते हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया। सब्ज रोशनी गायब हो गई। कमरा तारीकी में डूब गया। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो खुले बाल उंगलियों से समेटकर जूड़े में लिपेटती चौखट तक आई। आयशे कुर्सी पे बैठी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी। आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था, तो बहारे बाहर जदेसी में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। अब बहारे कुल अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है ना? आयशे नरमी से तायीद चाहती उसकी चोटी गोंद रही थी। ठीक, बहारे ने अस्बात में सर हिला दिया। और अच्छी लड़कियां जब बाज़ार से गुज़रती हैं तो नज़रें झुका कर गुज़रती हैं। ऐसे अगर ठोकर लग जाए तो
عائشہ نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے چوٹی کے آخری بل ایک دوسرے میں گوندے۔ جو لڑکی اللہ کی بات مانتی ہے اسے اللہ ٹھوکر نہیں لگنے دیتا، اور جو نہیں مانتی اسے لگنے دیتا ہے۔ اس نے پونی گوند کر نچلے بالوں کو برش کیا، پھر شانوں سے تھام کر بہارے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اور اچھی لڑکیاں جب باہر نکلتی ہیں تو کیسے چلتی ہیں؟ بہارے کی پیشانی کے بال نرمی سے سنوارتے اس نے روز کا دہرایا جانے والا سبق پھر سے پوچھا۔ وہ ان دو لڑکیوں کی طرح چلتی ہیں جو کنویں میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تھیں۔ اور وہ دو لڑکیاں کیسے چل رہی تھیں؟ اس نے بہارے کی بھوری گھنگریالی لٹ کان کے پیچھے اڑسی، حیا کے ساتھ۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ حیا والی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں؟ وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، ہر بات نہیں کر لیتی، ہر کسی سے نہیں مل لیتی۔ بہارے نے انگلیوں پہ تینوں نکات جلدی جلدی دہرائے جیسے اسے بھاگنے کی جلدی ہو۔ اور یاد رکھنا کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرنا۔ بظاہر نرمی سے کہتے عائشہ کی آنکھوں میں وہ تنبیہ ابھری جو بہارے کو سیدھا رکھتی تھی۔ بہارے نے اسبات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر باری باری عائشہ کے دونوں رخسار چومے۔ عائشہ گل، بہارے گل تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ وہ بھاگ کر دروازے میں آئی تو حیا اس سے ملنے کے لیے جھکی۔ اس نے اسی طرح حیا کے دونوں گال چومے۔ حیا سلمان، بہارے گل تم سے بھی بہت پیار کرتی ہے، کہہ کر وہ باہر بھاگ گئی۔ تم بہت محنت کرتی ہو اس کی ذہن سازی کے لیے۔ وہ آگے چلی آئی۔ وہ جب تک بیدار ہوئی تھی وہ دونوں بہنیں حلیمہ آنٹی کے گھر سے قرآن پڑھ کر آ چکی ہوتی تھیں۔ کرنی پڑتی ہیں۔ چھوٹی لڑکیاں تو نرم ٹہنی کی طرح ہوتی ہیں، جہاں موڑو مڑ جائیں گی۔ اگر وقت گزرنے کے ساتھ ٹہنی رنگ بدل لے، سوکھ بھی جائے تو بھی اس کا رخ وہی رہتا ہے۔ مگر جو لڑکیاں ہوتی ہیں نا وہ کانچ کی طرح ہوتی ہیں، اسے موڑو تو مڑتا نہیں ہے، زبردستی کرو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ کانچ کو تراشنا پڑتا ہے، اور جب تک اس کی کرچیاں نہیں ٹوٹتی اور اپنے ہاتھ زخمی نہیں ہوتے وہ مرضی کے مطابق نہیں ڈھلتا۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا فون کدھر ہے؟ میرا کریڈٹ ختم ہے، پاکستان فون کرنا تھا۔ او سوری، یہ پڑا ہے، عبد الرحمن کا فون آیا تھا تو میں نے ادھر ہی رکھ دیا۔ اور یہ تمہاری چائے۔ اس نے کارڈلیس فون اور حیا کا ناشتے کا واحد جز چائے اس کے سامنے رکھی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بے اختیار ہی وہ پوچھ اٹھی، حالانکہ اسے پاشا میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بس کچھ پیپرز کا پوچھ رہا تھا، اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ بہارے تو خوش ہوئی ہوگی اس سے بات کر کے۔ ناشتے کے برتن سمیٹتی عائشہ کے ہاتھ ذرا سست پڑے، ایک آزردگی اس کے چہرے پر بکھر گئی۔ تم بہارے کو مت بتانا، میں نے بھی اسے نہیں بتایا۔ وہ اس سے بات کرنے کے لیے فون نہیں کرتا، اپنے کام کے لیے کرتا ہے بس۔ وہ اداسی سے سر جھٹک کر کام کرنے لگی۔ حیا خاموشی سے فون اور چائے کا کپ لیے باہر آ گئی۔ گھاس پہ شبنم کے قطروں کی چادر چڑھی تھی۔ بہار کے پھول ہر سو خوشبو بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ گھاس پہ بیٹھ کر چائے کے گھونٹ بھرتی تایا فرقان کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فون ادم نے ہی اٹھایا۔ دعا سلام اور رسمی سے حال احوال کے بعد وہ بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، تمہیں آج کیسے خیال آ گیا فون کرنے کا؟ عام دنوں میں حیا کو اس فکرے سے زیادہ تب کسی شے سے نہیں چڑھتی تھی۔ انسان جب کسی کو فون کرے، چاہے سال بعد ہی صحیح، تو وہ اگلے کا خیال کر کے ہی فون کرتا ہے۔ اس پہ کسی گلے سے بات کا آغاز کرنا مخاطب کو یہ کہنے کے برابر ہے کہ آئندہ یہ خیال کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مگر اس نے اب زندگی میں اتنی تکلیف سہ لی تھی
کہ اسے محسوس نہیں ہوا یا پھر وہ خود ہی نظر انداز کر گئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی بس مصروفیت کے باعث کر ہی نہیں پاتی۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ اور ہاں، منگنی بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ ارم کا لہجہ خاصا روکھا تھا۔ چند چھوٹی چھوٹی نرم سی باتیں کر کے اور ارم کی چھوٹی چھوٹی تند باتوں کو نظر انداز کر کے اس نے فون رکھا تو اس کا دل پہلے سے بہت ہلکا تھا۔ اس روز شام میں عائشہ اور بہاریں جب اپنے جاننے والوں میں کسی کی فوتگی پہ گئی تھیں تو حیا نے گھر ٹھہرنا زیادہ مناسب سمجھا، مگر اب تنہائی کاٹ کھانے کو دور رہی تھی۔ وہ سارا دن اکٹھی ہوتی تھیں، پھر رات کو ہوٹل گریڈ کے گارڈز گیٹ پہ اور 2 گارڈز جتیسی کے سرے پہ آ کر پہرا دیتے تھے تو ایک تحفظ کا احساس گھیرے رہتا تھا۔ البتہ اب وہ بہت تنہائی محسوس کر رہی تھی۔ پہلے تو وہ اوپر اسٹڈی میں آ گئی جہاں اس کی تصویر دیواروں پہ آویزاں تھی۔ اسے یوں اپنی تصویر ادھر دیکھ کر ہمیشہ بہت کوفت ہوتی تھی۔ وہ میٹرو اسٹیشن کی سیڑھیوں کے دہانے پہ ذرا سی لڑکھڑائی تھی، ٹوٹی سرخ جوتی پاؤں سے لٹک رہی تھی۔ وہ اپنے سنہری سکوں والے فراق میں پاشا کی سیاہ کار سے نکل رہی تھی۔ اور بھی ترکی اور پاکستان کی بہت سی تصاویر پاشا کے بندے ہر پل اس کا تعاقب کرتے تھے۔ اسے یقین تھا وہ بھی دلی سے باہر آ گئی۔ اس کو بلیک میل کرنے کے لیے اس نے بہت سا سامان اکٹھا کر رکھا تھا، مگر کوئی کمزوری تو پاشا کی بھی ہوگی۔ کچھ سوچ کر اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ گول چکر کھاتا لکڑی کا زینہ تیسری منزل تک جاتا تھا۔ وہاں پاشا کا کمرہ تھا۔ بہاریں بات پہ بات ذکر کرتی تھی۔ راہداری کا آخری کمرہ۔ وہ ادھر گئی تو نہیں تھی، مگر جانے میں حرج بھی کیا تھا؟ اسے اس گھر کے بارے میں جتنا پتہ ہوتا اچھا ہوتا۔ وہ ننگے پاؤں زینے جھڑتی اوپر آئی۔ چابیوں کا گچھا اس نے عائشہ کی دراز سے نکال لیا تھا۔ آخری کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے چابیاں لگانا شروع کیں۔ چوتھی چابی پہ لاک کھل گیا۔ اس نے دھیرے سے دروازہ دھکیلا۔ وہ بہت شاہانہ طرز کا بیڈ روم تھا۔ اونچی چھت، جھلملاتا فانوس، دیوار گیر کھڑکی کے ہلکے سرمئی مخملی پردے، قالین بھی سرمئی۔ سارا کمرہ گہرے نیلے سرمئی شیڈز میں آراستہ کیا گیا تھا۔